کانفرنس 18 سال کی عمر سے کم کو نابالغ کہنا یہ کس شریعت میں ہے؟ کس مکتب فکر نے یہ بات کی ہے؟ اور پھر قانون کو یہاں تک سخت کرنا کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کو جنسی زیادتی کہا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔ مشرف کے زمانے میں تو حقوق نسوان کے نام سے ایک قانون لایا گیا جس میں اس قانون کا خلاصہ یہی تھا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت مہیا کی جائے۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اور آج بھی جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے تھے۔ 27ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ بہت اہم بیان مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے 18 سال سے کم عمر جو شادی سے متعلق ایک بل پاس ہوا تھا جس کو ترمیم کے ذریعے لایا گیا تھا، اس پر بھی ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کے قانون پاس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کی بھرپور قسم سے معاونت کی ہے، اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جائز شادی کو کوئی بھی ترمیم ناجائز کر دے؟ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بھی مولانا فضل الرحمان نہیں بنے تھے۔ 2 سینیٹر جن کے اس وقت موجود تھے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا، جن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتا ہے، جو آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227۔ لیکن ہمارے ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہے۔ قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے، اسی کا نام غلامی ہے جو کالونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر، اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو بغاوت غلامی کے خلاف ہے۔
ہم نے تو برصغیر میں 300 سال تک غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں. کسی قیمت پر بھی اس طرح کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹرانسجینڈر یعنی مرضی کی صنفی شناخت تبدیل کرنا، اگر تو پیدائشی طور پر یہ واضح نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایک صنفی شناخت کے لیے ہسپتال جاتے ہیں وہاں تو شاید گنجائش ہو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل مرد پیدا کیا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل خاتون پیدا کیا ہے، کیا جواز ہے کہ ہم صرف مغرب کی تقلید میں شاید وہاں بھی ان کو اتنی آزادی نہ ہو جو آزادی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی ہے. میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں جو انگریز کی وفادار تھی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پاکستانی مسلم لیگ ہے، لیکن ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہیں، اور جس کے مظاہر آج ہم اس وقت اس جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہمیں توقع نہیں تھی ان سے. اس سلسلے میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو رجسٹریشن کا قانون پاس ہوا تھا، نہ اس پر ابھی تک کوئی عمل ہو رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو زیر بحث لانے کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا. آپ کو دکھا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس وقت گفتگو کی جا رہی ہے اور وہ کافی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.